دیکھیے میرے بھائی، اسلام میں جو اعمال کا دار و مدار بتایا ہے وہ نیتوں پر ہے کہ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اس کا بدلہ جو آپ اعمال کر رہے ہیں اچھا ہی ملے گا، اور اگر آپ کی نیت خراب ہے، اچھی نہیں ہے، تو اس کا صلہ بھی ایسی ملے گا۔ آپ جس غرض سے جو اعمال کرتے ہیں اس وقت جو دل میں آپ کی نیت ہوتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے ایشور اللہ ویسے ہی آپ کو بدلہ دے گا۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، تو پھر آپ کی نیت اعمال کرتے وقت صرف اللہ کی نیت ہونی چاہیے کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے، اور آپ کی یہ نیت ہو کہ اس اعمال کرنے سے مجھے دولت حاصل ہو جائے تو آپ کو دولت مل جائے گی۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں فیمس ہو جاؤں تو اللہ آپ کو فیمس کر دے گا، لیکن آخرت میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ چاہتے ہیں یہ اعمال کرنے سے مجھے جنت مل جائے، آپ کو جنت مل جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں یہ اعمال کرنے سے مجھے فلاں پریشانی سے چھٹکارا مل جائے، آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ پریشانی چھٹکارا بھی مل جائے اور آخرت میں اس کا بدلہ بھی ملے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ جس نیت سے جو اعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، پھر ویسے ہی اس کو صلہ اور جزا عطا فرماتا ہے، یعنی بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اگر نیت آپ کی دنیا کی کوئی غرض ہے، دنیا کی کوئی مفاد کی وجہ سے وہ اعمال کر رہے ہیں تو آپ کو دنیا حاصل ہو جائے گی۔ لوگ نمازیں بھی بہت سے اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کی پریشانی دور ہو جائے، تو اللہ ان کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ چاہتے ہیں کہ وہ آخرت میں ہمیں کچھ مل جائے، ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں ملنے کا۔ بھائی جس نیت سے آپ نے وہ کیا تھا اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے رہا ہے، پریشانی کا کی بات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آپ محبوب بن جائیں اور نیک بن جائیں، آپ کے درجات بلند ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائے، تو صرف ایشور اور اللہ کی نیت سے آپ وہ اعمال کریں گے۔ دنیا چاہے ناراض ہو، خفا ہو، دنیا والے کچھ بھی کہیں، پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی پرواہ ہونی چاہیے آپ کو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ ناراض نہ ہو۔ پھر آپ وہ اعمال کریں گے جن کو اللہ نے کہا ہے، اور جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے آپ ان سے بالکل رک جائیں گے۔ جی، تو اسلام میں جو اعمال کا دار و مدار بتایا ہے وہ اس کا جزا اور سزا بتائیے، وہ نیت پر بتائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھ کر اس کی جزا اور سزا دے گا جیسی آپ کی نیت تھی۔ دیکھیے نیت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ہر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ بندے کے دل میں کیا ہے۔ یہ ایک انسان یہ اعمال کر رہا ہے، اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے، کیوں کر رہا ہے، یہ وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ اس لیے جو نیت وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی اس کو صلہ دیتا ہے، ویسے ہی اس کو جزا دیتا ہے۔ ایک انسان کسی کی پانی پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاؤں، یہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، تو پھر اللہ تعالیٰ ویسی اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے اپنے تک آنے کا۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے اس کی خدمت کرتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ دعا کر دیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرے پر جو قرض ہے وہ اتر جائے گا، میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تو پھر وہی اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ تو میرے بھائی اسلام کے اندر نیت پر اعمال ہے۔ اعمال کرتے وقت جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس وقت جو آپ کی نیت ہوگی، جس وجہ سے کر رہے ہیں، دل میں آپ کی جو نیت ہے ویسے ہی اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ جی، اس لیے آپ اس کا دھیان رکھیے کہ اگر اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو صرف کوئی غرض نہیں ہو دنیا کی، صرف اللہ کے لیے ہو۔ ہاں، پھر اس پہ کوئی انسان آپ کی تعریف کرے یا آپ کو گالی دے، برا بھلا کہے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جب نیت اللہ کے راضی کرنے کی ہے تو دنیا والوں سے کیا غرض۔ اس لیے ناراض نہیں ہونا چاہیے دنیا کا اگر لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، اگر اللہ کے لیے آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو۔ جی
اللہ مجھے آپ کو تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نیت کے مطابق جزا اور سزا کا بدلہ جو اللہ دیتا ہے آپ کو ہمیں سب کو عطا فرمائے.